نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا لطف ہے، اور آقا صلی والسلام کی رحمت کے صدقے سے آج ہم سلسلہ وار قصص الانبیاء میں چوتھی نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا ذکر کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نسب کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو آپ کا نسب، جسے امام طبری تاریخ میں بیان کرتے ہیں، وہ ابراہیم بن طارق بن ناحور بن صاروخ بن ارغوا بن فالق بن عابر بن شالخ بن قینان بن ارفقشد بن سام بن نوح ہے۔ مفسرین کتب تفسیر میں اور مؤرخین کتب تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کا لقب ابو الدیفان ہے۔ آپ 1709 سال بعد طوفان نوح کہ آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آپ کے 2300 سال بعد ہو رہی ہے۔ آپ سوس کے مقام پر، اور چند مفسرین بیان کرتے ہیں بابل کے قریب ایک قصبے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعدد مقامات میں کیا۔ جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کا ذکر مکی صورتوں میں بھی ملتا ہے اور مدنی صورتوں میں بھی ملتا ہے، اور کم و بیش 25 صورتوں میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت کچھ مؤرخین اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر 87 سال تھی، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کی عمر 100 سال تھی۔ اب جب اللہ رب العزت کے اس بیان کی طرف، اس تعارف کی طرف چلتے ہیں جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ آپ اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں ہمارے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، تذکرہ کریں، ان کفار کو اور اپنی قوم کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے۔ وہ کفار جو آپ کے دور میں شرک میں اور بت کی عبادت میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ صحن کعبہ میں ہر جگہ انہوں نے بت سجا کے رکھے تھے، اور اپنے آپ کو ملت ابراہیم سے منسوب کیا کرتے تھے، اور انہیں میرے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اس طرح کرائیے کہ کانا صدیقا نبیہ، وہ تو بڑے سچے نبی تھے، انہوں نے تو ساری زندگی بت شکنی کی اور صنم پرستی کی ساری زندگی مخالفت کی، اس پہ ڈٹے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے تعارف میں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، فرمایا کہ میرا ابراہیم تو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں امت تھے۔ ابن مسعود، جسے
امام طبری اپنی تفسیر میں، امام قرطبی اور ابن کثیر اپنی تفسیر میں آپ کا قول نقل کرتے ہیں. آپ نے امت کی تعریف کی، ڈیفائن کیا. آپ نے فرمایا الذی یعلم الناس الخیر، اسے امت کہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی ذات میں وحدت کا ایک علمبردار تھے، خیر اور ہدایت اور علم اور معرفت کا ایک خزانہ تھے. اور کچھ جمہور مفسرین امت کا مفہوم اپنی کتب تفسیر میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ هو الامام الذی یقتدی بہ، کہ امت کا مطلب وہ امام جن کی اقتداء کی جائے، جن کی پیروی کی جائے. قانتاً اور للہ حنیفہ، وہ امام جو اللہ رب العزت کی خشیت والے ہوں، فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، گریہ وزاری والے ہوں، اور ہر طرح کے شرک سے پاک بھی ہوں اور توحید کی طرف ثابت قدم چل رہے ہوں. اب امت کا ایک اور مفہوم جو مفسرین ملخص کے طور پر، خلاصہ کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ امت کیوں نہ ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں وہ ساری خصلتیں، وہ کمالات، وہ علم و فراست، وہ تفکر و تدبر، وہ قوت و شجاعت، وہ حکمت و حلیمیت اور وہ صبر و تحمل اور استقامت جمع کر دی تھی. اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا جد امجد بنایا، امت کا اور جمیع انبیاء کے امام بنے. اور پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب یہاں پر مختلف مفسرین، جن میں امام طبری ہیں، امام ابن کثیر ہیں، امام قرطبی ہیں، صاحب روح المعانی ہیں اور صاحب روح البیان ہیں، امام جلال الدین سیوطی ہیں، وہ امام حسن البصری کا قول نقل کرتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائشوں میں رکھا اور انہیں ثابت قدم پایا، انہیں مشکلات درپیش ہوئیں، پریشانیاں آئیں، مگر ان کا قدم متزلزل نہ ہونے پایا. اب ابتلاہ بامر، کہ امام حسن البصری اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ آزمائشیں کیا تھیں جس میں آپ کامیاب ہو گئے. اب وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ای واللہ ابتلاہ بامر فصبر علیہ، کہ اللہ رب العزت نے کئی امور میں آپ کو آزمایا اور آپ کو پیکر صبر پایا. ابتلاہ بالکوکب والشمس والقمر فاحسن فی ذلک، پھر سورج، چاند اور ستاروں کے پجاریوں کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت، پھر حجت کے ساتھ، قوی دلیل کے ساتھ اپنے رب کی وحدانیت کو ثابت کرتے وقت دیکھا، آپ کو بھی ثابت قدم پایا. وَعَرَفَ أَنَّ رَبَّهُ لَا يَزُولُ، پھر آپ کی حجت قائم کرتے ہوئے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ ابراہیم کا رب تو وہ ہے کہ جسے کبھی زوال نہیں آ سکتا. فَوَجَّهَ وَجْهَهُ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور پھر ان تمام بت پرستوں کے حملوں کے باوجود، ان کے مناظروں کے باوجود، ان کے مجادلوں کے باوجود، ان کا رخ صرف خالق کائنات کی طرف رہا. وہ خدا کی وحدانیت اور ربوبیت کا ڈنکا بجاتے رہے، تو اس میں بھی آپ کو کامیاب اور ثابت قدم پایا. پھر فرمایا لاحق بالشام مہاجراً الی اللہ، پھر ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آزمائشوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے،
صعوبتوں کی وجہ سے اپنی جائے پیدائش اور اپنے وطن حقیقی سے جب روانہ ہو رہے ہیں، شام کی سرزمین پر پھر آباد ہو رہے ہیں، تب بھی ہم نے آپ کو شاکر اور صابر پایا۔ ثم ابتلاہ بالنار قبل الحجر فصبر علی ذلک، پھر ہم نے آپ کو نار نمرود میں جاتے ہوئے دیکھا، پھر صبر کے ساتھ وہ دن گزارتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے کو خندہ پیشانی کے ساتھ دیکھا، رب پر راضی اور صابر اور شاکر اور قانت دیکھا، تو تب بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ پھر فرمایا وابتلاہ اللہ بذبح ابنہ، پھر اللہ رب العزت نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح عظیم کے واقعے کی شکل میں آپ کو آزمایا، تب بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے فَأَتَمَّهُنَّ۔ حاضرین ناظرین محترم، اس کا اظہار اللہ رب العزت اپنے مبارک الفاظ سے فرما رہا ہے کہ ابراہیم ہماری ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام کا تعارف یہ کروایا کہ وہ ابراہیم جس نے ہماری وفا کی انتہا کر دی، جو ہم نے اس کے ذمے لگایا اس نے پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما، کہ یہ ساری آزمائش کے نتیجے میں اے ابراہیم ہم آپ کو انسانیت کے لیے امام اور پیشوا بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اب ہم آگے ابراہیم علیہ السلام کے اس اسلوب دعوت اور اس میں پائے جانے والی لاجک اور سائنٹیفک موڈ آف پروپیگیشن آف میسیج آف اللہ کو دیکھتے ہیں۔ وہ آپ کی آزمائشوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارے لیے بہت تعلیمات ہیں، بہت واقعات ہیں۔ ہم سب سے پہلے آغاز آپ کے اور آپ کے چچا آزر سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کے اس مکالمے کا ذکر کیا جو ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر سے کر رہے تھے۔ یہ بات میں کرتا چلا جاؤں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا ذکر میں نے شروع میں نسب میں کر دیا وہ تارخ تھے، اور جو ذکر آتا ہے آزر کا، اور بار بار ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے یا اباتی ان کو اپنے والد محترم کہہ کر پکار رہے ہیں، اس سے مراد وہ آپ کے چچا تھے، اور آپ کے والد محترم تو آپ کی کم سنی میں وفات پا چکے تھے۔ آپ یتیمی کی حالت میں آپ کے چچا نے آپ کو پالا۔ اب جب آپ نے آنکھ کھولی تو اپنے چچا آزر کو بت پرستی میں دیکھا، بلکہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہوئے دیکھا، اس کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، پھر قوم کو دیکھا، پھر ان کو گمراہ دیکھا، دلالت میں دیکھا۔ اب پہلا مکالمہ اور ڈائلاگ ہم سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیء۔ اب کہتے ہیں اے میرے باپ، اب اس خدا، اس معبود کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ کا انداز ڈائلاگ سنیے، اس کے اندر وزڈم کو دیکھیں، تفکر کو دیکھیں، تدبر کو دیکھیں، اللہ رب العزت کی عطا کردہ فراست کو دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں ان خود معبودوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، ولا یسمع ولا یبصر، اور نہ ہی سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا یغنی عنک شیء، اور نہ ہی وہ کوئی تکلیف دہ چیز آپ سے دور کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ تو they are deaf, they are blind and they are not helpful for anybody at all۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام یہ ذکر کر کے اپنا آلٹرنیٹو آپشن بھی پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک من
فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ پہلی بات کرنے کے بعد اپنی آپشن دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بے شک میرے پاس بارگاہ الہی سے علم آ چکا ہے، تمہارے پاس نہیں آیا، سو تم میری پیروی کرو تاکہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھا سکوں۔ اور اہل لغت اس صراط سوی سے مراد لیتے ہیں کہ وہ راستہ جو کم مدت میں اور قلیل جہد کے ساتھ طے کر لیا جائے اور منزل مقصود تک پہنچا جائے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آزر آپ کی بات سن کر پھر آپ فرما رہے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ کہتے ہیں پھر کچھ کلمات نصیحت ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے میرے باپ ان شیطانوں کی پرستش نہ کرو، بے شک یہ شیطان اس خدائے رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ پھر آپ کا لہجہ اسی طرح قائم رہا، پھر اگلی بات کر دی، کہا کہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ اے میرے باپ بے شک اس بات سے میں ڈر رہا ہوں کہ تمہیں یہ شیطان خدائے رحمان کے عذاب کے پہنچنے کا سبب نہ بنا دے۔ اب یہاں پر تو ابراہیم علیہ السلام کی بات مکمل ہو گئی، اب اس کے جواب میں آپ کے چچا آزر اپنا رسپانس دے رہے ہیں، اپنا ریئیکشن شو کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا تم ہمارے معبودوں سے روح گرداں ہو؟ پھر کہنے لگے لئن لم تنتہی، اگر تم نے ہمارے معبودوں کی مخالفت کا سلسلہ نہ چھوڑا تو پھر کیا کروں گا؟ لأرجمنک واہجرنی ملیا، پھر میں تمہیں سنسار کروں گا اور مجبور کر دوں گا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب یہ مکالمہ سن کر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی حلیمیت دیکھیں، ان کی بردباری دیکھیں، عظمت دیکھیں۔ آپ جواب دیتے ہیں قال سلام علیک، اے میرے چچا آپ پر سلام ہی بھیج سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب میرے محبوب جاہلوں سے سامنا پڑے تو پھر سلام کر کے آرام سے گزر جایا کریں، جھگڑا نہ کریں۔ پھر جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام نے ایک میسج دے دیا کہ اگر مجادلہ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے تو اسے احسن الکلام سے ختم کیا کرو۔ یہ تعلیمات ہمیں عطا ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا، ٹھیک ہے ہمارا معاملہ آپس میں ختم ہو گیا، مگر میں ابھی اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھے بہت مہربان اور شاید ہدایت فرمانے والا ہے۔ یہ مکالمہ ختم ہوا، ایک اور مکالمے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا انداز ڈائلاگ ہے۔ اب یہاں پر آپ آزر اور اپنی قوم کے ساتھ ایک اور ڈائلاگ کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں غور کریں، ان کے لاجیکل اور حکمت سے معمور انداز کو دیکھیں کہ آپ ایک کمپیریٹیو سٹڈی کروا رہے ہیں۔ ایک طرف آپ ان کے معبودوں یعنی بتوں کی بے بسی اور بے چارگی ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف مقابلے میں رب کائنات کی طاقت اور عظمت اور قوت اور تصرف کے نشان اور علامات پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے پوچھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، اب وہ جواب یہ دیتے ہیں قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم تو اپنے
ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کی عبادت اور خدمت پر جمے رہتے ہیں۔ یہ جواب سن کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک لیڈنگ کویسچن کرنا شروع کر دیا، ان کے ذہنوں پر دستک دی، ان کے چھپی ہوئی سوچ اور ان کے اندر تعقل اور تفکر کے پروسیس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا هل یسمعونکم اذ تدعون، بھئی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے معبود ہیں، جب آپ ان کو پکارتے ہیں تو کیا یہ آپ کو سنتے؟ کیا آپ کا جواب دیتے؟ پھر سوال کیا او ینفعونکم او یضرون، کیا آپ کو کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچانے پر قادر ہیں؟ اب آپ کا سوال اتنا لاجیکل تھا، اتنا حکمت اور بصیرت پر معمور تھا کہ وہ لوگ بکھلا گئے، لاجواب ہو گئے، بے بس ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی بے بسی پر سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اے ابراہیم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح ہی عبادت کرتے دیکھا۔ اب غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طریقہ دعوت سکھا رہے ہیں، اور آقل صلی اللہ علیہ وسلم اسلوب دعوت ابراہیم علیہ السلام کا امت تک پہنچا رہے ہیں، اور آج آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے حضور کی امت کے آج کے 1400 سال کے دور میں پہنچ رہے ہیں کہ ہم بھی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، فروغ علم کرتے ہیں۔ ہمیں بھی تو مخالفین کا سامنا ہوتا ہے، لوگ منکر بھی ہوتے ہیں، لوگ صریحاً انکار بھی کرتے ہیں۔ کیا ہم اس اسلوب دعوت کو اپنائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا؟ اس حکمت اور لاجک اور سائنٹیفک انداز کو اڈاپٹ کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے اڈاپٹ کیا، تو کامیابی وہی ہے، عظمت وہی ہے، امامت اسی میں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنائی۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کروا رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز بیان تھا، انداز دعوت تھا، وہ ایک کمپیریٹیو نالج کے ساتھ چلتے تھے۔ پہلے اس سمت کا نالج دیتے تھے اور ان کے ذہنوں کو دستک دیتے تھے، پھر دوسری سمت کا نالج رکھتے تھے، پھر سننے والے سامع کو اور مخاطب کو مجبور کر دیتے تھے کہ وہ خود سوچتا اور تفکر اور تعقل کے ذریعے سے منزل مراد تک پہنچتا۔ اب آپ نے کہا اچھا یہ تو بھئی آپ کے بتوں کا حال ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہاری مراد پوری کر سکتے ہیں، نہ تمہارے کسی نفع میں ہیں، نہ تمہارے کسی نقصان میں ہیں، وہ خود ہی بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، وہ تمہیں کیا سہارا دیں گے؟ اب ساتھ ہی اپنے رب کی ربوبیت کا ذکر کر دیا اور فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، اے میری قوم سنو کہ جس نے مجھے پیدا کیا یہ وہ رب ہے فہو یہدین جو مجھے ہدایت بھی دیتا ہے۔ پھر میں والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا بھی عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، میرا رب تو حیات پر بھی قادر ہے اور مجھے موت دینے پر بھی قادر ہے۔ وَالَّذِي أَطْعَمُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا رب میری خطائیں بھی معاف کر دے گا۔ بتانا مقصود تھا ناظرین، معزز ناظرین، کہ میرا رب ہر شے پہ قادر ہے، اس دنیا میں بھی قادر ہے، آخرت میں بھی قادر ہے، جزا پر بھی قادر ہے، سزا پر بھی قادر ہے، مجھے عطا بھی کرتا ہے، مجھے اس زندگی پر گزارنا بھی سکھاتا ہے، اور ہر قدم پر وہ خدا مجھے رشد و ہدایت کا سامان بھی عطا کر رہا ہے۔ اب آگے چلیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور حکمت کے ساتھ ایک اور انداز دعوت کو پیش کرنا پڑا۔
یہ واقعہ تب آیا کہ جب اللہ رب العزت نے بت پرستوں کے بعد اب سورج پرستوں کے اس امتحان نے مبتلا کر دیا۔ اب وہاں پہ کئی قسموں کی پرستش ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ سیاروں کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ لوگ اس وقت کے بادشاہ جس نے اپنی خدائی اور رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ نمرود، اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور مقام عطا کیا۔ سب سے پہلے انہیں علم عین الیقین کا مقام عطا کیا، اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے ان ابراہیم کو زمین اور آسمان کی نشانیاں اور اپنے عجائب دکھائے اور ان پر سے پردہ ہٹا دیا، زمین کی تمام چھپی ہوئی حقیقتیں ان کے سامنے عیاں کر دی، اسی طرح آسمانوں کی اور 7 آسمانوں کی حقیقتوں اور عجائب خلق کو ان کے سامنے واضح کر دیا۔ اب یہاں پر مختلف مفسرین مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں، اور امام طبری، امام ابن کثیر، امام قرطبی اسے نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ فَإِنَّهُ فُرِجَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فَنَظَرَ إِلَى مَا فِيهِنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے 7 آسمان کے پردے ہٹا دیے، اور جو اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کے نشاں بنائے تھے، اپنے تخلیق کے نشاں بنا کے رکھے تھے، وہ عیاں کر دیے، دکھا دیے۔ پھر حتیٰ انتہا بصرہ الی العرش، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ عرش تک پہنچ گئی، یعنی عرش تک اللہ رب العزت نے اپنی عظمت اور پورے کاسموس کی پورے میکنزم کو، پوری حکمتوں کو، سسٹم کو اور اس کے ڈسپلن کو دکھا دیا، ہر شے کا علم دے دیا۔ یہاں پہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو دنیا اور کائنات کے درخت بھی دکھا دیے، دریا بھی دکھا دیے، آسمانوں کی چھپی ہوئی حکمتیں اور پوشیدہ حقیقتیں بھی عیاں کرتی، اور پھر فرمایا وَفُرِّجَتْ لَهُ الْأَرْضُونَ السَّبْعُ فَنَظَرَ إِلَى مَا فِيهِنَّ، اور پھر زمین کی 7 تہہ کے اندر بھی چھپی ہوئی حقیقتوں سے پردہ ہٹا کے انہیں عین الیقین کا مقام عطا کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر فائز ہو کر پھر اپنی قوم کو ایک اور انداز سے سمجھا رہے ہیں، ایک اور کوشش کر رہے ہیں، اتمام حجت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی اس آزمائش میں پورا اتر رہے ہیں۔ اب فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت چمکتے ہوئے ستارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر تعجب بھرے انداز سے کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے کہ تم خیال کرتے ہو کہ یہ میرا رب ہے؟ پھر فرمایا، پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈوب گیا، فلما افلا قال لا احب الفائلین، جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اور پھر جب سورج کو، پھر چاند کو جب چمکتے ہوئے دیکھا تو پھر لوگوں کو سناتے ہوئے کہا ھذا ربی، دیکھو جی یہ میرا رب ہے۔ جب ان کی توجہ اس طرف مبذول کر دی، تھوڑی دیر بعد جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا تو پھر کہنے لگے کہ میں تو ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ فرمایا فلما افلا قال لئن لم یہدینی ربی لاکونن من القوم الضالین، کہنے لگے کہ اگر یہاں پر رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ کن قوم میں شامل ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے آب و تاب کے ساتھ دیکھا
تو پھر کہتے ہیں اچھا، فرماتے ہیں ہاذا ربی ہاذا اکبر، کہنے لگے ہاں یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبر یہ تو بہت بڑا ہے، تو اس کا حق ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ یہ کہہ کر قوم کی توجہ پھر مبذول کی۔ اس کے فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، پھر اس کے بعد جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگا اے میرے لوگو، میں بیزار ہوں ان سے، ان معبودوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ تمام اسلوب ان کے سامنے رکھ دیے، ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ چاند، ستارے، یہ سورج، یہ سیارے، یہ بت جو اپنے اوپر ہی قادر نہیں، جو تصرف نہیں رکھتے، یہ تمہارا خدا اور تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف اللہ کی عظمت کی طرف توجہ دلائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دیکھا، یہ تو شرک میں ہے، مسلسل اپنے بتوں کی پجاری ہے، پھر ایک روز کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر ضرور عمل میں لاؤں گا، اور اس کے بعد جب تم پیٹھ پھیر کر پلٹ جاؤ گے۔ اب یہاں ماجرا یہ ہوا معزز سامعین کہ یہ کہا ہی تھا کہ قوم کا ایک مذہبی تہوار آ گیا، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں، ایک میلہ آ گیا۔ آپ نے انکار کر دیا، انہوں نے اصرار کیا، تو اصرار پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور حکمت بھرے انداز سے اسے ڈیل کیا۔ اس وقت ستاروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، ایک ستارے کی طرف دیکھا۔ اب کسی منحوس ستارے کے اثر انہوں نے سمجھا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام پر کسی منحوس ستارے کا اثر ہو گیا ہے، وہ آپ کی بات مان گئے اور آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی تدبیر کے مطابق ان کے سب سے بڑے ہیکل اور بت کے پاس گئے۔ فراغ الی الہتہم قال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے جب موقع دیکھا تو کہا یہی صحیح موقع ہے کہ آج قوم موجود نہیں تو میں ان بتوں کی حقیقت کو آشکار کر دوں۔ بڑے بت کے پاس چلے گئے، جب ان کے بت کدے میں پہنچے تو دیکھتے ہیں لوگوں نے حلوے، مٹھائی اور بڑے بڑے چڑواہے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کر اس بت کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے الا تأکلون، اے بڑے معبود کیا تم کھاتے نہیں؟ ایک خاص انداز سے کہا ما لکم لا تنطقون، کیا بات ہے تم بولتے ہی نہیں؟ پھر کہا فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر دیکھ لیا یہ تو بے بس ہیں، بیچارے ہیں، یہ تو اپنا آپ ہی سنبھال نہیں سکتے، تو پھر قوم کو کیا سنبھالیں گے؟ پھر اس وقت کلہاڑا لے کے انہیں مارنا شروع کر دیا، نیست و نابود کر دیا اور بت شکنی کا فریضہ سر انجام دے دیا۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، پھر ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور وزڈم تھا، لاجک تھی، چاہے قوم واپس آئے تو انہیں اس بڑے بت کی طرف میں رجوع کروا سکوں، تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ تو بت اپنے بتوں کی حفاظت نہ کر سکا، ہماری حفاظت کاہے کو کرے گا۔ پھر جب وہ قوم واپس آئی قالو، اور دیکھا کہ بت پاش پاش ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پریشان ہو کر بولے قالو من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ، معبودوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو ریزہ کر دیا، پاش پاش کر دیا، توڑ دیا۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اب ان کا دھیان ابراہیم علیہ السلام کی طرف جانا شروع ہو گیا، کہنے لگے ہاں ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، شاید اس نے کیا ہوگا۔ اسی وقت
جو بڑے بڑے کاہن تھے، سردار تھے، وہ آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے بلاؤ اس ابراہیم کو، پوچھتے ہیں کیوں کیا، اور جس نے بھی کیا ہے اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جس نے یہ ظلم کیا ہے اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے وڈیروں اور بتوں کو پوجنے والی قوم کا ایک اور مکالمہ ہو رہا ہے۔ کیا تم نے ابراہیم ہماری قوم کے ساتھ یہ کیا؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں ایک اور حکمت دیکھیے، کہتے ہیں قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ۔ اب یہی نقطہ تھا جہاں آپ پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بل فعلہ کبیرہم، بلکہ یہ تو جو ان کا بڑا بت ہے اس کے پاس جاؤ، اس نے کیا ہوگا۔ ان کی توجہ اس طرف مائل کر دی۔ فہذا فاسألوہم، کہ بھئی وہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے، جاؤ اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکتا ہے، بولنے پہ قادر ہے تو جواب دے گا۔ اب یہ سوال سن کر وہ قوم بے بس ہو گئی، تھوڑی دیر سوچنے پر اور اپنے بتوں کی کمائیگی پر متیقن ہونے لگی۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر وہ لوگ واپس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہاں، کہ ہم تو اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے، اور وہ اپنی سوچوں کی طرف پلٹ کر کہنے لگے بے شک تم خود ہی ان مجبور بے بس بتوں کو جانتے ہو، اور وہ اپنے سروں کے بل گر گئے اور کہتے ہیں ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے یہ نہیں بولتے۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے یہ بے بس ہیں، بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی توجہ کو مبذول کیا، کہا قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، کہ تم اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں شریک ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان کر سکتے ہیں، نہ اپنا آپ بچا سکتے ہیں، نہ تمہیں بچا سکتے ہیں۔ اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم پر تف ہے کہ تم ان بتوں کی اللہ کے سوا کیوں عبادت کرتے ہو۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو ہماری بتوں کی اور ہمارے معبودوں کی طاقت کو خاک میں ملا دیا، یہ بات اس وقت کے بادشاہ نمرود کے دربار میں پہنچ گئی، اور وہ نمرود اس وقت جب اس کو اپنی ربوبیت، اس کو اپنا رب ہونا خطرے میں نظر آیا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور مناظرے کے لیے بلا لیا۔ اب یہ اگلا مناظرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب قرآن مجید میں ارشاد ہوا الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا میرے محبوب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، اسے اس کا بھی حیا نہ رہا، خوف بھی نہ رہا کہ جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، یہ رب کا دیا ہوا ہے۔ ابراہیم سے خود اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ اب مکالمے کی طرف چلیں۔ اس قال ابراہیم، وہ پوچھنے لگا اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے، تمہارے رب کی عظمت کیا ہے، اس کی ایسا نقطہ بتاؤ جو میرے پاس نہ ہو۔ کہنے لگے اس قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلا نقطہ رکھا، کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی کرتا ہے، تمہارے جسموں میں زندگی بھی منتقل کرتا ہے اور روح قبض کر کے تمہیں مردہ بھی کر دیتا ہے۔ وہ اسی وقت جواب دینے لگا، اس نے کہا اچھا اے ابراہیم اگر یہ تیرے رب کی شان ہے تو پھر میں بھی انا احیی و امیت، میں بھی پھر زندہ بھی کرتا ہوں اور مردہ بھی کرتا ہوں۔ اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے سمجھ تو اسے بھی آ گئی، بکھلاہٹ کا احساس تو اسے بھی ہو گیا، لاجواب تو ہو گیا، مگر کہنے لگا کہ لاؤ
ان قیدیوں کو جن کو میں نے قید میں رکھا ہے۔ ایک قیدی کو لایا گیا جس کے لیے حکم سنایا گیا کہ اس کے لیے موت لکھ دی گئی ہے، اور اسے اس کا موت کا حکم ختم کر کے کہا یہ دیکھیں یہ مردہ ہونے والا تھا، میں نے زندگی دے دی۔ پھر دوسرا قیدی لایا گیا جس کے لیے زندگی لکھی گئی تھی، اس پر موت کا حکم دے دیا اور اس کو مار دیا گیا اور کہا یہ دیکھیں میں نے مار دیا۔ اب لوگ، عقل مند لوگوں کے سامنے اس کی بکھلاہٹ واضح ہو رہی تھی کہ یہ تو ظلم ہے، انسانیت کا خون ہے، یہ تو جرم ہے۔ حیات وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی ضرر کے، بغیر کسی سبب کے اللہ خود عطا کر دے، یعنی موت وہ ہوتی ہے ضرر کے، نقصان کے، اور کسی جنگ اور جدال اور کسی مرض کے عطا ہو، اور موت وہ ہوتی ہے جب چاہے اللہ لے لے۔ اب یہاں پر پھر دوسری مثال آئی، اس نے کہا آگے بتاؤ تمہارا رب اور کیا کر سکتا ہے؟ کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تم اپنے اوپر قادر ہو، متصرف ہو، تو میرا رب اگر مشرق سے طلوع کرتا ہے تو تم مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اب وہاں پر قرآن مجید کے الفاظ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے کفر کیا، انکار کیا، وہ مبہوت ہو گیا، بے بس ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اب اس کے پاس سوائے اس کے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایسی تدبیر کرے آپ کو آگ میں جلانے کے لیے اور اپنے اندر کی اس آگ کو بجھانے کے لیے، اس نفرت کو، اس ظلم کو تسکین دینے کے لیے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا۔ حاضرین محترم، ہم آج اس مضمون کو اس بات پہ ختم کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت اور قصص کی صورت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو احوال ابراہیم کے ذریعے بتایا کہ میرے محبوب آپ تنہا نہیں کہ اس بت پرست قوم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر یہاں مشرکین ہیں، اگر یہاں ان بتوں کے پجاری ہیں، تو آپ سے قبل امام الانبیاء، آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی حکمت کو دیکھیں، تدبر کو دیکھیں، تفکر کو دیکھیں، کس انداز دعوت سے انہوں نے اس قوم کے سب سے بڑے نمرود کو، قوم کو بے بس کر دیا اور لاجواب کر دیا۔ یہ وہ عظمت دعوت ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے آج امت محمدی کو مل رہی ہے۔ آج بھی دعوت اگر کامیاب ہے تو اس میں حلیمیت ہو، اس میں بردباری ہو، اس میں تدبر ہو، لاجک ہو اور سائنٹیفک انداز سے دی جائے تو وہ دعوت اپنی منزل تک پہنچاتی ہے اور پہنچنے میں کامیاب کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہم اس تسلسل کو اگلی قسط میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے اگلے واقعات کا حصہ کو شامل کریں گے اور اس کا تذکرہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔